اللہ کا محبوب بندہ کیسا ہوتا ہے اور اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے، جبریل کو آواز دیتا ہے، فقال انی احب فلانا فاحبہ، اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ محبت کرنے کا حکم کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جبریل کو۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ نیکیاں کرے، اچھی زندگی گزارے، ایمان و عمل کے ساتھ جیے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اس سے محبت کرو۔ مطلب جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جبریل محبت کریں اور اس سے بڑھ کے اللہ ہم سے محبت کریں۔ ہم کو ایسی زندگی بنانا چاہیے، لیکن کیسے بنتی ہے زندگی؟ پیسہ جمع کرنے سے، بیوٹی پارلر میں جانے سے، خوبصورت بننے سے، صحت مند بننے سے، ہیلدی بننے سے، ٹی شرٹ ٹائٹ ہونے سے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے، ان قریب رحمان دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، فرشتوں میں، بندوں میں۔ تو مخلوق کے دل میں محبت کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان اور عمل۔ زندگی میں ایمان و عمل آنا چاہیے۔ فقال انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ قال فیحبہ جبریل، بس اللہ کا حکم آ گیا، جبریل بھی کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں بات ختم ہو گئی، اب تو شروع ہوئی۔ فینادی ثم ینادی فی السماء، جبریل پورے آسمانوں میں پکار لگاتے ہیں، فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب مل کے اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتوں میں جبریل ندا لگاتے تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ کوئی بندہ کسی جھوپڑے میں رہتا ہے، زیادہ بڑا مالدار نہیں ہے، پھٹے کپڑے پہنا ہوا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، آدھی روٹی ٹوٹی پھوٹی زندگی گزار کے کھا پی کے سو جاتا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، اللہ کو یاد کرتا، قرآن پڑھتا، ذکر کرتا، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتا، بیوی بچوں کو دین کی طرف لاتا، حرام سے بچتا، حلال کا اہتمام کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اچھی زندگی جیتا، بس غریب آدمی ہے، کوئی پہچانتا نہیں اس کو، زیادہ فیمس بھی نہیں ہو، اس کا نہ فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، نہ انسٹاگرام پہ اس کے کوئی ریلز آتے، ہاں، نہ اس کو دنیا کی کوئی بہت زیادہ معلومات، نہ پیسہ، نہ تجوری، جو پڑے میں رہتا ہو، لیکن کیسی زندگی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، سنت کے مطابق جیتا، ایمان و عمل کے ساتھ جیتا۔ آسمان میں اس کے لیے، دنیا میں کوئی پہچان رہا نہیں اس کو، مر جائے تو شاید زیادہ لوگ بھی جنازے میں نہ آئیں، بہت سارے لوگ فیمس نہیں رہتے لیکن برابر نماز کے پابند رہیں گے، ذکر و تلاوت کرنے والے رہیں گے، دعائیں کرنے والے رہیں گے، اجنبی رہے گا، کونے میں کہیں رہے گا، وہ کوئی دھیان بھی نہیں دیا زندگی میں اس کے اوپر، آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، جاتا تھا، کبھی کونے میں دعا کرتے دکھتا تھا، کبھی کہیں قرآن پڑھتے دکھتا تھا، کبھی بیٹھے صف میں کدھر ذکر انگلیوں پہ گن رہا دکھتا تھا، پھٹے کپڑے، ہاں، کبھی لگا ہوا اس کو دھبے لگے ہوئے، محنت مزدوری کرنے والا، میکینک ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، پھیری والا ہے،
کوئی زیادہ اس سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کیا. آپ کا وہ اکاؤنٹ ہے, کچھ لنک بھیجوں آپ کو؟ میرے پاس موبائل بھی نہیں ویسا, یہ تو وہ پرانا ایسا ٹک ٹک والا. غریب آدمی ہے, دنیا میں اس کی کوئی گنتی میں نہیں ہے, وہ دنیا میں زیادہ فیمس نہیں. کسی کے ولیمے میں چلا جائے تو آئیے آئیے کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے, وہ نکل گیا اور دوسروں کو لینے کے لیے گیا ہے. کوئی اس کو زیادہ اہمیت دے رہا نہیں, مر گیا ہو, اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہے. جبریل ندا لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. قال ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. علماء نے کہا زمین میں قبولیت رکھی جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے نیک بندے صالحین اس سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ دیندار لوگ پیسے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, بہت پیسے والا اس سے محبت کرنا ضروری بھائی, ہاں ایسا ہے. دیندار لوگ اس بنیاد پہ محبت نہیں کرتے, دیندار لوگ دین کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. تو جو معاشرے میں دیندار لوگ ہیں, صالحین ہیں, ان کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ نیک لوگ اس کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, بھلے دنیا والے نہ سمجھیں, صالحین اس کو پہچانتے ہیں. تو کہا کہ ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے, لوگوں کے, نیک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے. عرش پہ رحمان اس سے محبت کرے, آسمانوں میں فرشتے اس سے محبت کریں, زمین میں نیک لوگ اس سے محبت کریں, اور کیا چاہیے؟ اور یہ کس بنیاد پر ملتا ہے؟ ایمان و عمل. کوئی خرچہ ہے اس میں؟ دیکھیے دین کی بنیاد پر یہ محبت ہے. فساق, فجار اور نالائق نکمے قسم کے لوگ آپ سے محبت کریں, کیا فائدہ اس کا؟ نیک لوگ آپ سے محبت کریں, فرشتے آپ سے محبت کریں, اس سے بڑھ کے رحمان آپ سے محبت کریں. یہ اصل محبت ہے جو کام آنے والی ہے, یہ اصل مقام ہے جو عزت دلانے والا ہے. یہ خود ایک بڑی چیز ہے, آخرت کا انجام تو اور بھی زیادہ ہے. تو زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے, نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا, اس کا الٹا بھی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے, دشمنی مولتا ہے, اللہ کسی کو دشمن بنا لیتا اپنا. جس کو اللہ دشمن بنائے, جس سے اللہ نفرت کرے, اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيل, اللہ تعالیٰ جبریل کو پکار کے کہتا ہے, فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ, میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں, تو بھی اس سے نفرت کر. قال فیبغضہ جبریل, تو جبریل بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. فرشتے اللہ کی پسند کو پسند کرتے, اللہ کی ناپسند کو ناپسند کرتے, خلاص. کیوں؟ کیا؟ کچھ نہیں, اللہ کا حکم ہے, میں پسند ہی نہیں کرتا فلاں بندے کو, تو بھی اس سے نفرت کر. فیبغضہ جبریل ثم ینادی فی اہل السماء, پھر آسمان والوں میں جبریل پکار کے کہتے ہیں, ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت رکھتا ہے, تم سب اس سے نفرت کرو. سارے فرشتے کہتے ہیں فیبغضونہ, سارے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں, آسمان والے سب اس سے نفرت کرتے ہیں. ثم تودع لہ البغضاء فی الارض, پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے, نیک لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. ہو سکتا ہے وہ اپنے سرکل میں بہت فیمس ہو, ٹک ٹاک پہ بہت فیمس ہو سکتا ہے, لیکن وہ گنتی نہیں ہے. فاسقین میں فیمس ہونا کوئی مطلب ہے؟ بدترین قسم کے لوگ, بے حیائی, ناچ گانے اور گناہ کی زندگی جینے والے, اللہ کے خود جو مبغوض ہوں, وہ اس سے محبت کریں, شیطان اس سے محبت کریں, اچیومنٹ ہے. فاسق اور فاجر لوگ اس سے محبت کریں, نیک لوگ اس سے محبت کریں, یہ بڑی بات ہے.
تو نیک لوگوں کے دلوں میں اور بعض اوقات تو عام لوگوں کے دلوں میں بھی، کیونکہ جو گندا ہوتا ہے اس کی گندگی چھپتی نہیں، تو برے لوگ بھی بولتے ہیں آدمی صحیح نہیں بھائی، جبکہ وہ خود بھی صحیح نہیں ہوگا، لیکن زمین میں کیا ہو جاتا ہے. اور بلکہ بعض اوقات نیک لوگوں سے بڑھ کے برے لوگوں میں بھی نیک انسان کی محبت ہوتی ہے. بولتے ہم لوگ تو صحیح نہیں بھائی، لیکن وہ آدمی بہت صحیح ہے. بعض اوقات وہ خود صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بولتا ہے وہ بہت اچھے ہیں، اس سے محبت کرتا ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے. بعض اوقات اللہ دنیا میں بھی یہ چیز دے دیتا ہے. کسی کا دائرہ چھوٹا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، زمین میں اس کے لیے کیا رکھ دی جاتی ہے؟ قبولیت. اور اگر برا ہو زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے. ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے بغضاء، بغض، دشمنی، نفرت، ناراضگی، ناپسندیدگی اس کے لیے رکھ دی جاتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 2637 پر موجود ہے. اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی، مخلوق کے دلوں میں محبت اور نفرت کے فیصلے کہاں سے آتے؟ آسمان سے. یہاں کوشش کرنے کی بجائے وہاں کرنا، وہاں سے صحیح کرنا، وہاں محبت کے لیے کوشش کرنا. اگر وہاں محبت ہے تو یہاں بھی آئے گی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے نعوذ باللہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں. بیٹی کی شادی ہے، ناچ گانا ہر جگہ ہونا پڑے گا بھائی، بے حیائی ہونی پڑے گی، میوزک ضروری ہے. کیوں؟ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. سارے رسم و رواج، ساری برائیاں آدمی کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. فضول خرچی سے لے کے ہر قسم کی برائی اس کا ارتکاب کرتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے. تو کھانا اتنا سب بنا ہے لیکن برتنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا. آدمی کیا کرتا ہے؟ صاحب کرتا، خوش ہو جائیں لوگ. لوگ اللہ سے خوش نہیں، آپ سے ہوں گے. اتنا دے کہ اللہ نے سب دیا لیکن یہ نہیں دیا بولتا. آپ نے آنکھ دیا یہ نہیں دیکھتا، چشمہ نہیں دیا وہ برابر دیکھتا. یہ انسان کا حال ہے. تو آپ سے خوش ہوں گے لوگ؟ نہیں ہوتے. جب اللہ کو ناراض کرتا ہے آدمی تو پھر دلوں میں نفرت آتی ہے، اور سب کر کے بھی فیل ہوتا آدمی ہے، سب کر کے بھی آدمی فیل ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم راضی کرنے کی شروعات بندوں سے نہیں رب العالمین سے کریں، اس کو راضی کریں اور بندوں کو اس کے حوالے کریں. اے اللہ میرے بس میں نہیں میں سب کو راضی کروں، میں تجھ کو راضی کر سکتا ہوں، تو سب کو میری طرف سے راضی کر دے. آدمی کر سکتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا گول ہے جو اچیو نہیں ہو سکتا. عربی میں بولے وہ، میں انگلش میں بول رہا ہوں آپ کو. امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا مقصود ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا. سب خوش ہوں، ہوتا ہے ایسا؟ آپ سعودی جا کے آؤ، گھر میں دیکھو کیسا ہوتا. تیرے لیے یہ، تیرے لیے یہ، وہ لے کے ہوتا میرے کو یہ نہیں چاہیے تھا دوسرا چاہیے تھا، اس کو جو دیا وہ مجھ کو چاہیے تھا. دیکھو آپ کتنا بھی کرو، آپ کچھ بھی کرو کمی رہ جائے گی، کمی رہ جائے گی. یہ دنیا ہے. پبلک الٹیمیٹ خوش نہیں ہوتی. اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی آپ کرو، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھائیں تو اللہ کی حمد کرے، پئیں تو اللہ کی حمد کرے، اس سے بھی راضی ہو جاتا. خالی الحمدللہ بولا تو بھی اللہ راضی ہو جاتا اس سے. اس کو خوش کرنے کی بجائے ناشکری مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں پڑنا
یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے، اور اس سے بڑی بیوقوفی بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرے۔ اس سے بڑھ کے بدقسمت انسان کیا ہو سکتا ہے کہ جو واقعی جس کو راضی کرنا سب سے اہم تھا اس کو ناراض کیا، اور جن کی رضامندی کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی پوری زندگی خرچ کیا ان کو راضی کرنے میں، اور وہ راضی رہے نہیں۔ کتنا اولاد کے لیے کرتا، دین کا راستہ چھوڑ کے پڑھاتا لکھاتا، اس کو یہ کرتا وہ کرتا، سب اس کو پرووائڈ کرتا، بعد میں وہ خود فیل ہوتا اپنی زندگی میں، کیا بولتا کیا کرے ہمارے لیے، اس کے ابا دیکھو کتنا کرتے ہیں۔ یہ اپنی حیثیت سے جو کچھ کیا، بھوکا رہا، ہاں پھٹی ہوئی چپل پہنا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جیا، جو اس کے بس میں تھا اس نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، لیکن وہ تمہارے سے اچھا تو اس کا باپ ہے، دیکھو کتنا کرتا اپنی اولاد کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنی قربانی دیا، اس کے باپ نے جائیداد چھوڑا تھا اس کے لیے، اس کے باپ نے نہیں چھوڑا تھا، اس نے زیرو سے سٹارٹ کر کے تیرے کو پالا پوسا، وہ نہیں دیکھتا، نہیں سنتے لوگ۔ لیکن اس کی بھی غلطی کیا ہے، اس نے اس کو اللہ والا نہیں بنایا، اللہ کو ناراض کیا، دین سے نہیں جوڑا، دینی تربیت نہیں کیا، دنیا 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 کیا، رب کو ناراض کر کے اس کو کامیابی کے راستے پہ ڈالا، اس نے دنیا کی کامیابی کے اینڈ میں کیا ہوتا، سب ویسٹ ہو جاتا ہے۔ کیا کرے تم نے ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں کیے بیٹا، میں کیا کیا تیرے کو کیا معلوم، کچھ بھی نہیں کیے، تمہارے سے اچھے اچھے پڑے ہوئے دنیا میں کیا ملا، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا، وہ تعریف کرے گا، وہ قدر کرے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، ہاں آنکھیں بنے گا، آپ کی سہارا بنے گا، سب سے پہلے وہ چھوڑ کے جاتا، نہیں جمنا میرا، میں جا رہا، ابھی بہت ہو گیا، ابھی بس ہو گیا، مجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، ابھی میں چلے جاتا بیوی کو لے کے، پھر بوڑھا بوڑھی دونوں مل کے جی لیتے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اس کو اللہ سے نہیں جوڑا، اللہ کا خوف ہے، اسی بنیاد پر وہ تمہاری کمیوں کو برداشت کر لیتا اللہ کی وجہ سے۔ اب کیا اس کے پاس موٹیو کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کے لیے ایک بوجھ ہو، اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو، اس کا بینک بیلنس ہلانے والے ہو، تم کیوں کرے تمہارے لیے وہ؟ لہذا دنیا میں مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کرنا، یہ سب سے بڑی نادانی، بیوقوفی اور ناکامی ہے۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ وہ آپ کے لیے سب کو راضی کر سکتا ہے، اور اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ اگر آپ نے سب کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا تبھی بھی وہ ان کے دل آپ سے توڑ سکتا ہے، کیونکہ سارے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ دلوں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، صرف زمین پر نہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ 2 انگلیوں کے درمیان اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں، ہر آدمی کا دل جیسا چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، خوش کو ناراض کر سکتا ہے، ناراض کو خوش کر سکتا ہے۔ اس لیے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کرنا۔ نکاح ہو، جنازے ہوں، رشتہ داریاں ہوں، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے داڑھی کاٹا، کمپنی میں جاب کے لیے فلاں چیز، نمازیں چھوڑا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے انسان خالق کو ناراض کرتا ہے، اس کا انجام ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، ذلت کے سوا اس کا انجام کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا مقام اللہ کو دیں، ہماری زندگی میں سب سے بڑی پرائرٹی اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ ہم سے راضی، کام بن گیا، اللہ ناراض، بننے والا بھی بگڑ گیا، کام بننے والا بھی کام بگڑ گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے،
رسم و رواج، گھر کے معاملات، لوگوں کی خواہشات، بیوی کی خواہش پوری کر رہا، غلط خواہش اللہ کو ناراض کر کے، اپنے گھر میں ایسا چاہیے، ٹی وی چاہیے، فلمیں دیکھنا چاہیے، میں بہت بور ہو جاتی، تم جاتے کام پہ تو دیر دیر سے آتے، مجھ کو گھر میں ایک ایسا ٹی وی لا کے دو جس میں میں فلمیں دیکھوں، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا، باہر تو جانے دیتے نہیں آپ مجھ کو۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ لا کے رکھ دیا گھر کے اندر، اللہ کو ناراض کر کے۔ نہیں بولے خالی نیوز دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں، نہیں بولے ہاں خالی نیوز چھوڑ کے سب دیکھتے ہیں۔ بولے میں نیوز میں دیکھی، نیوز دیکھنے سے لوگوں کو ڈپریشن آ رہا تو میں نیوز دیکھنا چھوڑ دی، باقی کیا دیکھ رہی ہوں؟ کامیڈی شو دیکھ رہی ہوں میں۔ کون دیکھتا نیوز الا ماشاء اللہ، ورنہ فضولیات ہی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اس لیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ کو راضی کر لے آدمی، غریب ہو، فقیر ہو، اپاہج ہو، مسکین ہو، کیسا بھی ہو، بدصورت ہو، بڑے خاندان کا نہ ہو، مالدار نہ ہو، کیسا بھی ہو، اللہ کو اگر اس نے راضی کر لیا، یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔